بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں آج کے دور میں ہر انسان ڈریگن یعنی اژدہوں کے بارے میں تو جانتا ہے، لیکن یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ اس مخلوق کا ذکر پہلی بار کب منظر عام پر آیا۔ مورخین کے مطابق قدیم میسوپوٹیمیا تہذیب میں اژدہے کا ذکر ملتا ہے۔ دوستو ڈریگن ایک ایسا جانور ہے جسے ہم چڑیا گھر کی بجائے صرف فلموں یا ڈراموں میں ہی دیکھ سکتے ہیں۔ یقیناً آپ بھی یہ بات سوچتے ہوں گے کہ کیا واقعی ماضی میں ڈریگن اس دنیا میں وجود رکھتے تھے یا پھر یہ ایک افسانوی مخلوق ہے۔ ڈریگن ایک جادوئی افسانوی مخلوق ہے جو دنیا بھر کی متعدد ثقافتوں کی توک داستانوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ دوستو ڈریگن یونانی زبان سے نکلا ہے۔ یونانی زبان میں اس کے معنی ہے تیز نظر والا۔ ڈریگن کی ابری ہوئی آنکھوں کے لحاظ سے تو یہ معنی بالکل ٹھیک بیٹھتے ہیں۔ لاطینی زبان میں یہ لفظ ڈریکو بن جاتا ہے جس کا مطلب ہے ایک بہت بڑا اژدہا۔ دوستو ڈریگن کے بارے میں عقائد علاقوں کے لحاظ سے کافی مختلف ہیں، لیکن مغربی ثقافتوں میں ڈریگن کو اعلیٰ قرون وسطیٰ سے اکثر پروں والے، سینگوں والے اور آگ میں سانس لینے کی صلاحیت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ مشرقی ثقافتوں میں ڈریگن کو عام طور پر پروں کے بغیر چار ٹانگوں والے ناگ کی مخلوق کے طور پر دکھایا جاتا ہے جس کی اوج ذہانت زیادہ ہوتی ہے۔ دوستو ڈریگن کا سب سے پہلا ذکر میسوپوٹیمیا کی تہذیب میں 4000 سال قبل ملتا ہے۔ یہ پانی میں رہنے والی ایک مادہ ڈریگن تھی جس کو بابل کے دیوتا مردوک نے ہلاک کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جانور کا آدھا جسم سانپ جیسا تھا، جبکہ اس کی اگلی ٹانگیں شیر جیسی اور پچھلی ٹانگیں عقاب جیسی تھیں۔ اس لیے اس جانور کو ڈریگن کا جد امجد بھی تصور کیا جاتا ہے۔ پھر ہوا اس طرح کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈریگن ہر ثقافت میں اپنی شکل خصوصیات بدلتے رہے، لیکن ان سب میں جو ایک بات مشترک ہے وہ ان کی سانپ سے مشابہت ہے۔ اکثر فطری طور پر انسانوں کے دل میں سانپ کے بارے میں خوف پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ جگہ جہاں سانپ موجود نہ بھی ہوں وہاں کے افراد بھی سانپوں سے ڈرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خوف کو بٹھانے کے لیے قدیم لوگوں کی کہانیوں میں سانپ کے قصوں کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈریگن ایک ایسا جانور ہے جس کا ذکر عیسائیوں کی مذہبی کتاب بائبل میں بھی موجود ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ چین دنیا کی وہ واحد تہذیب ہے جہاں ڈریگن کو مقدس مقام حاصل ہے۔ ڈریگن کو چائنا کی تاریخ میں بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ جس طرح ہمارے ہندوستانی معاشرے میں بادشاہ کو ذل سبحانی یا ماولی جیسے القابات سے پکارا جاتا ہے، اسی طرح سے چائنا کے حکمرانوں کو ڈریگن فیس کہا جاتا تھا جس کو وہ اپنے لیے بڑی ہی تعظیم سمجھتے تھے۔ ڈریگن کا ذکر چائنا کی تاریخ میں بھی موجود ہے جن کا تذکرہ چائنا کی لوک کہانیوں میں عام ہے۔ باقی دوستوں اگر دیکھا جائے تو چائنا کا کیلنڈر جس میں 12 جانور شامل ہیں، ان میں ڈریگن وہ واحد جانور ہے جو آج کے زمانے میں موجود نہیں ہے۔ دوستوں آپ نے سوشل میڈیا پر اکثر ڈریگن کی ایسی تصاویر بھی ضرور دیکھی ہوں گی جن میں وہ اکثر منہ سے آگ نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان تصاویر کو دیکھ کر آپ بھی یقیناً یہ بات سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی جانور منہ سے آگ نکالے؟ تو جی ہاں دوستوں، یہ بات بالکل ممکن ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سے جانوروں کی تعداد ایسی بھی ہے جو اپنے جسم سے الیکٹریسٹی کی مقدار کو پروڈیوس کر سکتے ہیں، یعنی الیکٹریسٹی سپارک پیدا کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ یہاں دوسرا کردار ان آگ پکڑنے والی گیسز کا ہے جو کسی بھی جاندار کے منہ سے خارج ہوتی ہیں۔ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ مگرمچھ اپنے شکار کو ہڈیوں سمیت نگل لیتا ہے اور اس کو آرام سے ہضم بھی کر لیتا ہے؟ اس کی وجہ اس کے معدے میں پائے جانے والی گیسز اور گیسٹرک ایسڈ ہے۔ مگرمچھ کے معدے میں جو گیسٹرک ایسڈ پایا جاتا ہے وہ کسی بھی دوسرے جاندار کے معدے میں نہیں پایا جاتا۔ دنیا کی تمام قدیم تہذیبوں میں اس طرح کی کہانیاں ملتی ہیں کہ جس میں ایک ہیرو آگ اگلنے والے ڈریگن کو ہلاک کرتا ہے۔ اس کہانی میں ڈریگن کو ایک منفی ویلن کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ یقیناً ڈریگن کے منہ سے نکلنے والی آگ کو دیکھ کر ہمیں یہی لگتا ہے کہ کوئی ڈریگن کس طرح سے منہ سے آگ اگل سکتا ہے۔ تو دوستو دنیا کے ہر حصے میں تصویر میں نظر آنے والا یہ کرتب بہت عام ہے۔ اس میں ایندھن ایک زبردست پریشر کے ساتھ منہ سے خارج کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک سپارک اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہی اصول سگریٹ جلانے والے لائٹر میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ کچھ اسکالرز کا یہ بھی خیال ہے کہ بڑے معدوم ہجرت کرنے والے مگرمچھوں میں قریب ترین مشابہت پائی جاتی ہے، خاص طور پر جب ان کا سامنا جنگلات یا دلدلی علاقوں میں ہوتا ہے۔ غالباً یہ جدید ایشیائی ڈریگن کی تصویر کشی کا نمونہ ہے۔ تو دوستو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں ڈائناسور یا ڈریگن کا وجود ہونا یہ بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ دنیا میں جانوروں کی بہت سی اقسام ایسی بھی ہیں جو تیزی سے ختم ہو رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں ان کو دیکھ ہی نہ پائیں، اور اس طرح سے جب کوئی بوڑھا ان کے سامنے ان جانداروں کا ذکر کرے گا تو وہ بھی اسے ایک افسانوی مخلوق ہی سمجھیں گے
اور اسے ایک لوک داستان قرار دیں گے۔ جیسے دنیا میں ڈائناسور کے فوسل ملنے سے قبل ہم بھی اسے ایک افسانہ ہی سمجھتے تھے۔ تو پیارے دوستوں، کل ملا کر بات صرف اتنی سی ہے کہ جس طرح سے ڈائناسور اس دنیا میں وجود رکھتے تھے، یقیناً ڈریگن کا بھی کوئی وجود ضرور ہوگا۔ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے فرین فور ورلڈ۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔